اور بزدلی کمینہ اخلاق میں ہے۔ اصل اخلاق میں شجاعت اور بہادری ہے۔ ناپاک ادا سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اس سے مکاری جال سازی پیدا ہوتی ہے آدمی میں۔ یہ ممکن نہیں کہ میرا شہزادہ اس پر زخم کھائے، یہ ممکن ہے قتل ہو جائے، یہ ممکن ہے شہید ہو جائے، لیکن یہ کہ دشمن کو پشت دکھا کر آئے یہ ناممکن ہے۔ اس بنا پر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب کمائی اس کے اندر، رضا اس کے اندر ناپاک نہیں پہنچی تو اخلاق ناپاک کیسے پیدا ہوں گے، اور جب اخلاق ناپاک ہوئی تو افعال اس کے ناپاک کیسے ہوں گے۔ اور بزدلی ناپاک افعال میں سے ہے، دشمن کو پشت دکھا کر چلانا یہ ناپاک افعال میں سے ہے، یہ میرے بچے سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے میں نے دعویٰ کیا تھا۔ امیر حیران ہو گئے کہ اس ملکہ نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پارسائی اختیار کی کہ ولی کامل سے بھی مشکل ہے ایسا ہونا، اور اس نے گھر میں بیٹھ کر ایک عورت نے تخت شاہی پہ بیٹھ کے دکھلا دیا۔ بہت خوش ہوئے امیر صاحب۔ مجھے اپنی بہنوں سے عرض کرنا ہے کہ ایک ملکہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر تو متقی ہو سکتی ہے، تو ہماری بہنیں آخر کہاں کی ایسی بادشاہ ہیں اور کہاں کی ایسی امیر ہیں کہ وہ تقویٰ نہ اختیار کر سکیں؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پارسا بن سکتی، کیوں نہیں متقی بن سکتی، کیوں نہیں نیک افعال انجام دے سکتی؟ بادشاہوں کے یہاں تو رنگ رلیوں کے سامان ہزاروں ہوتے ہیں، خزانہ بے پناہ ہوتا ہے، وہ جس طرح سے چاہیں ناچ رنگ رلیاں جو چاہیں بنائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں بیٹھ کر تو ایک عورت پارسا بن جائے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں پارسا نہ ہوں، اور اگر ان سے کہا جائے تو وہ یوں کہیں کہ کیونکہ دولت زیادہ ہے ہم اس کو سجانے کی فکر کریں یا متقی بننے کی فکر کریں، ہم رنگ رلیاں بنانے کی فکر کریں یا تقویٰ اختیار کریں، تو میں مثال دوں گا کہ جب بادشاہ بیگم متقی بن سکتی ہے تو تم کیوں نہیں متقی بن سکتی، تم کیوں نہیں پارسا بن سکتی؟ سبب صرف بے توجہی کا ہے، بے فکری کا ہے۔ اگر فکر کریں تو تخت سلطنت پر بیٹھ کر بھی مرد اور عورت ولی بن سکتے ہیں، اور اگر فکر نہ کریں تو ایک مخلص فلاح جس میں کوئی سامان دنیا کا نہ ہو وہ بھی صرف و فجور میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے فکر پر ہے۔ تو ہماری بہنیں اگر فکر رکھیں دل کے اندر، آخرت سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کا فکر رکھیں، اور یہ خیال کریں کہ ہماری کسی برائی کا اثر فقط ہم ہی پر نہیں پڑے گا، ہماری اولادوں تک سے جائے گا، تو یقیناً وہ پارسا بن سکتی ہیں، متقی بن سکتی ہیں۔ اللہ نے راستے دین کے اخلاق سے فقط مردوں کے لیے نہیں کھولے ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ عورت بھی اسی مقام پر پہنچ سکتی ہے جس پر ایک مرد پہنچ سکتا ہے۔ اسلام میں بڑی بڑی پارسا عورتیں ملی ہیں کہ جن کی تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ محدث بہت بڑے ہیں ابن عبد البر، انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث میں، 8-10 جلدوں میں ہے، اس میں ایک جلد پوری مسلمان عورتوں کی تاریخ میں ہے جو بڑی بڑی قابل گزری ہیں، محدث عورتوں میں گزری ہیں، مفسر عورتوں میں گزری ہیں، ادیب عورتیں گزری ہیں، شاعر عورتیں گزری ہیں، سپہ سالاری عورتوں نے کی، جنگ میں جا کر حصہ عورتوں نے دیا، بڑے بڑے مرد عاجز رہ گئے۔ ایسی ایسی قابل اور بزرگ بیویاں اور ایسی عالم پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے مردوں نے ان کی شاگردی کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ زوجہ پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد ہیں، مسائل پوچھتے تھے، فتوے دیتے تھے حضرت عائشہ سے، کہ حضرت عائشہ مرد تو نہیں عورت ہی تھی، جب ایک عورت پارسا بن سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں بن سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کا، میری وحی کا آدھا علم سارے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا علم تنہا عائشہ سے حاصل کرو۔ تو اتنی بڑی زبردست عالم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گویا وحی کا آدھا علم ان کے پاس، آدھے میں سارے صحابہ چلی، تو بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو عالم ہے کتاب اللہ کے، قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ میں، وہ شاگرد حضرت عائشہ۔ جب انہیں کوئی اشکال کسی مسئلے میں پیش آتا تو دوڑ کر آتے حضرت عائشہ کے پاس اور مسئلہ پوچھتے اور علم حل ہوتا ان کا، اور مسائل معلوم ہوتے ان کو۔ اسی طرح سے اور صحابیہ بھی ہیں، بڑی بڑی صحابیات، اخلاق کے اندر صبر، تحمل، دانشمندی، دانائی، ایسی ایسی دانائی ہے دکھلائی ہے کہ مردوں کو بھی وہاں عقلوں کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، مرضی وہاں تک نہیں پہنچتے۔
مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا لڑکا تھا وہ 8-9 برس، بڑا ہونہار، بڑا خوبصورت اور بڑا وسیع اور شاندار. معلوم ایسا ہوتا تھا جسے 13-14 برس کا بچہ تھا 8 برس کا. بہت ہونہار. محبت کی حضرت جابر کو ان کی بیوی کو. اول تو اولاد سے ہوتی ہے محبت، اور اگر اولاد کوئی باوجاہت بھی ہو اور ہونہار بھی ہو تو ظاہر ہے کہ محبت دگنی ہو جاتی ہے ماں باپ کی. تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں اولاد سے. وہ بچہ ہوا بیمار، بہت زیادہ بیمار ہوا. کچھ دوا دارو کی گئی مگر اچھی بات یہی ہوئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کوئی سفر پیش آیا تو بیوی سے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور میں کل آ جاؤں گا یا 2 دن میں آؤں گا. بچے کی تیمارداری میں کمی نہ کی جائے اور پوری توجہ سے علاج کیا جائے. حضرت جابر تو روانہ ہو گئے سفر پر، اور جو ان کے آنے کا دن تھا اسی دن بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر کی بیوی نے اس کو جو کمرے میں اس کی لاش کو لٹا کر اور اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا اور باہر آ کر بڑا مطمئن چہرہ بنا کر بیٹھ گئی. یعنی اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی اور اس کو یہ خیال ہوتا کہ بچہ مر گیا اور خامد آنے والا، کہ نہ بھی رونا آتا تو رونے کی صورت بناتی کہ ذرا اثر پڑے خامد کے اوپر، مگر ایسا اطمینان کا چہرہ بنا کے بیٹھی کہ جسے بڑی خوش اور بساس ہے. حضرت جابر آئے تو عرب کا جسے قاعدہ تھا، بیوی نے اس کا استقبال کیا، دروازے سے ہاتھوں میں مسافہ کیا اور لائی. انہوں نے آ کے پوچھا کہ بچوں کا کیا ہے؟ کہا الحمدللہ بعافیت و خیر، خدا کا شکر ہے بڑی عافیت میں ہے، بڑی خیر میں ہے. کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، غلطی نہیں کہی. عافیت اس کے بدالہ کیا تھی کہ دنیا کے سارے مسائل سے چھوٹ گیا، اور خیر میں نہیں کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب تک دنیا کے پاس تھا. تو بات بھی غلط نہیں کہی. کہا الحمدللہ بعافیت و خیر، خدا کا شکر ہے بڑی عافیت سے ہے، بڑی راحت میں. وہ بھی مطمئن ہوئے. ان کے ہاتھ دھلائے، کھانا ان کے سامنے رکھا. جانتی تھی کہ تھکے مارے آ رہے، آتی میں نے غم لے کر میں بیٹھ گئی، جو نہ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے. اس بات سے بڑی دانش مندی تھی. چہرے پہ اثر آنے ہی نہیں دیا کہ گھر میں موت ہو گئی ہے. کھانا کھلایا، وہ کھانا کھا رہے تھے. تو کہا میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں شریعت کا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص امانت رکھ پائے 1000 روپے 2000 روپے اور یہ کہے کہ میں 10 دن میں آ کر لے لوں گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 10 دن میں ٹھیک مدت پر ادا کرنی چاہیے. کہ اگر ہم اس کو روکنے لگے کہ ہم سے نہیں ہے کہ فرمایا تمہیں حق کیا ہے روکنے، ٹھیک اس وقت ادا کرنی چاہیے جب وہ مانگنے آیا جو طے ہو چکی ہے مجھ سے. کہا کہ امانت دینے کے بعد ہم لگے گھٹنے کو، اس کو ہمارے گھر سے 2000 چلے گئے، تمہیں گھٹنے کا کیا حق ہے؟ وہ تمہاری چیز تب تھی، وہ تو دوسرے کی تھی. اپنی چیز پہ تو گھٹے آدمی، اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم امانت سے ادا ہو گئے اور پوری امانت دے دی، کوئی خیانت نہیں ہوئی. تو یہی ہے مسئلہ شریعت یہاں. یہی فرمایا اس نے کوئی کمی جاتی نہیں، کہا نہیں کوئی کمی جاتی نہیں. فرمایا کہ وہ بچہ خدا کی امانت تھا ہمارے پاس، اور 8 برس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. جب 8 برس پورا ہو گیا اس کا قاصد پہنچا کہ میری امانت واپس کرو، تو ہمیں کوئی حق تو نہیں ہے ہم گھٹے بیٹھ کر کے ہم غم کریں. بس 2 مہینے استعمال کر کے بیوی کے ہاتھ چومے اور کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے فقط صبر ہی نہیں دلا دیا بلکہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ امانت سے ادا ہو گئے اور کوئی خیانت ہم سے نہیں ہوئی. اس کے بارے میں اللہ کی چیز کی اس نے دے دی، ہمیں نہ روکنے کا حق تھا نہ دیتے ہوئے گھٹنے کا حق تھا. ہم نے ٹھیک وقت پر امانت ادا کر دی اور بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ کیسا اچھا مجھے صبر دلایا کہ 1000 بار کہتے وہ صبر نہ آتا جو تیرے ایک جملے سے صبر آ گیا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ مردوں کے دل سنبھالے ہیں انہوں نے. حالانکہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس سے کوئی غم پڑتا ہے تو مرد سنبھالتے ہیں. یہاں الٹا قصہ ہے کہ عورت سنبھال گئی ہے مرد. جابر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہادر ہیں، سجا ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے کہ بہادر ہو یا کمزور ہو سب پہ اثر کرتی ہے.
تو ایسے وقت میں سنبھال لینا یہ تو حقیقت بڑی دانائی اور دانشمندی کی بات ہے. تو کیسی دانشمند وہ عورت تھی اور کیسی پار مستقی وجودی تھی. تو وہ صحابی تھی، لیکن صحابہ کا نقش قدم ہمارے سامنے بھی